وبركاته. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب تعالی نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر ہماری طرف سے سختی اور آزمائش آئی وہ اللہ کی طرف عاجزی اور انکساری اپناتے، اللہ کی طرف جھکتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا. حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. قیامت کی علامات بڑی جلدی سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں، لیکن کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں، حالات کی ایسی تبدیلی ہے جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہی فرما دی، اور ان حالات کے تبدیل ہونے کو ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن سختیاں آنے پر، حالات کے تبدیل ہو جانے پر، آفات اور مصائب کے آنے پر، بجائے اس کے کہ لوگ اللہ کی طرف جھکیں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اپنے دین کے قریب ہو جائیں، اپنے رب سے لو لگا لیں، اس کے بجائے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. گویا کہ اپنے سامنے گڑھے کو دیکھ کر اس میں چھلانگے لگا رہے ہیں، ہلاکت دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آج کے خطبے میں
حالات کی تبدیلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمائی تھی، آج کے خطبے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حالات بڑی جلدی سے تبدیل ہونا، لیکن مومن کو چاہیے کہ ان حالات میں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط رکھے اور اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا لشکر مکے کی طرف لشکر کشی کرے گا، لیکن سب کے سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول میں لوگ نیک بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو زبردستی لایا جائے گا، مجبور بھی ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ہر شخص کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ تو گویا کہ حالات واقعات رونما ہونے میں جو ہلاکتیں ہوں گی، جو جانی مالی نقصان ہوں گے، ہر شخص کو اس کے عملوں پر، اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ ان حالات کی تبدیلی میں، ان پریشان کن حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہر وقت، ہر لمحے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، تاکہ اگر کسی وقت بھی پیغام اجل آئے تو انسان اس کا خاتمہ خیر پر ہو۔ تو بڑی جلدی سے رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، ان میں ایک پہلی تبدیلی وقت کا مختصر ہو جانا، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ وقت قریب ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا زمانہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فتکون السنۃ کالشہر، سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، والشہر کالجمعہ، اور مہینہ جمعے کی طرح گزرے گا، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور ایک جمعہ ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن ہو، ویکون اليوم کالساعہ، اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھڑی ہو، چند گھنٹے کی گھڑی۔ اور فرمایا کہ وتکون الساعۃ کالذرمۃ من النار، اور جو چند گھڑیاں ہیں، ایک گھڑی ایسے گزرے گی جیسے آگ کی چنگاری ہو۔ رات کا وقت ہو، آپ نے آگ روشن کی ہو تو کچھ چنگاریاں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، وہ چند سیکنڈوں میں ہی بجھ جاتی ہیں، چنگاری اٹھی بجھ گئی۔ تو جو آگ کے اوپر اڑنے والی چنگاریاں تھیں، کتنی دیر لگتی اسے؟ فرمایا ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی۔ تو مہینہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایک گھڑی کی طرح، اور ایک گھڑی آگ کی چنگاری کی طرح، اتنا جلدی سے وقت گزرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہر شخص اپنا اندازہ لگائے، اپنا ہی جائزہ لے، تو ہر کوئی یہ کہتا بھی چند دنوں کی بات تھی، جوان تھے، آج بڑھاپے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ چند دنوں کی بات لگتی، بچے تھے، آج جوانی کو جا پہنچے ہیں۔ 2021 ختم ہوا، آج 22 بھی اپنا بیشتر حصہ گزار چکا ہے۔ تو بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، سال کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، چند دنوں کے بعد پتہ نہیں چلتا اگلا جمعہ آ جاتا ہے۔ تو زمانے کا مختصر ہو جانا، زمانے کا چھوٹا ہو جانا، برکت کم ہو جانی، بہت سے ایسے محدثین، ان کی سیرت پڑھی جائے تو ان میں آتا ہے کہ انہوں نے زور سے لے کر وقت تک اتنی گھڑی میں فلاں کام کر لی، فلاں کتاب پڑھ لی، اور آج ہمیں ظہر سے لے کر عصر کے درمیان کا وقت لگتا ہی نہیں، کچھ کوئی برکت نہیں، نہ برکت بھی ختم ہو چکی ہے، اور وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دن چڑھتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، آپ نے کام نمٹائے تو کام کچھ ہی نمٹے ہوتے ہیں، اور وقت گزر جاتا ہے۔ تو قیامت کی
پیشین گوئی کے حوالے سے قیامت سے پہلے، قیامت کے وقوع ہونے سے پہلے جو تبدیلیاں آئیں گی ان سے سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ وقت مختصر ہو جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا۔ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت چھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی تبدیلی اور علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح جیسے وقت کی تبدیلی ہے، اسی طرح روئے زمین پر بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ عرب کی زمین نہروں میں باغات میں تبدیل ہو جائے گی۔ جو بڑے بڑے کئی 100 کلومیٹر پر پھیلے صحرا تھے، ویران صحرا، بنجر زمینیں، وہاں کچھ بھی نہیں اگتا تھا، فرمایا حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ وہاں نہریں جاری ہوں گی، وہاں باغات بنیں گی، زمینیں آباد ہو جائیں گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو زرخیز علاقے تھے وہاں پانی دن بدن نیچے چلا جا رہا ہے، اور جو صحرا ہیں وہ آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، زمین یکسر تبدیل ہو رہی ہے۔ بہت سی ایسی جگہیں جو سمندر میں تھیں آج خشکی پر آ چکی ہیں، اور بہت سے جزیرے جو خشکی پر موجود تھے آج سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ تو حالات کی تبدیلی میں ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، نہریں جاری ہوں گی۔ آج آپ بارشوں کی کثرت دیکھتے ہیں، اور سعودیہ میں، دیگر عرب ممالک میں جہاں تصور بھی نہیں تھا اتنا پانی ہوگا بارشوں کا، آج وہاں سیلاب آ رہے ہیں۔ دبئی کی سڑکوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا، تصور بھی نہیں ہوتا کہ عرب کے ان علاقوں میں کہیں بارشیں اتنی ہوں گی۔ بہت سے علاقے پانی کے اندر بہہ کے، تو بارشوں کی کثرت حتیٰ کہ وہاں نہریں جاری ہو گئی۔ یہ حالات کی تبدیلی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمیں کہ وَحَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعَرَاكِ وَمَكَّةَ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چلنے والا مسافر عراق سے مکہ کی طرف روانہ ہوگا، لا يخاف الا ضلال الطریق، اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، صرف راستہ بھولنے کا ڈر ہوگا، کہیں میں راستہ نہ بھول جاؤں۔ وَحَتَّى يَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ حرج زیادہ ہو جائے گا۔ قالوا وما الحرج یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا لفظ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، اموات کی، قتل کی شرح بڑھ جائے گی، قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر کسی ایک چھوٹی سی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آئے تھے۔ یہ پیچھے آپ نے افغانستان کا واقعہ سنا کہ مسجد کے اندر گدھا آ گیا، تو نمازی نے گدھے کو فائر کر دیا، گدھا ہلاک ہو گیا۔ گدھے کے مالک نے آ کر مسجد میں 13 بندے مار دیے، اور ان 13 بندوں سے پھر دونوں قبیلوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے میں کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں ہوتی تھی، اور ایک صدی، نصف صدی تک وہ جنگیں جاری رہتی، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے افراد ختم ہو جاتے، عورتیں باقی رہ جاتی۔ اور آج وہ جاہلیت کی لڑائی جھگڑے آج ہمارے اندر بھی، ہم کہتے ہیں بڑا ترقی یافتہ دور ہے، بڑی پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، ذرا سی بات پر مرنے مرانے پر آئے تھے، کسی کی گاڑی پر ذرا سی رگڑ لگ جائے وہ فائر کر دیتے ہیں آگے سے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ یکثر الحرج، فرمایا حرج بھی بڑھ جائے گا، اور حرج کیا ہے؟ قتل بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں قتل کتنی کثرت سے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے بڑوں سے سنا ہوگا کہیں کوئی قتل ہوتا تو آندھی آتی تھی، طوفان آتے تھے، آج قتل اتنے ہو گیا آندھی آنا بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے فرمایا بنجر زمینیں آباد ہو جائیں گی، اور پھر اتنے بڑے باغات
کہ 3,000 4,000 15,000 کھجوروں کے درخت ایک باغ میں. آج عرب میں اتنے بڑے باغات بن چکے. اگر سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو زمین کا اتنا حصہ سبز نظر آتا ہے. اتنے بڑے بڑے باغات ہیں. کہاں پانی نہیں ملتا تھا، آج باغات کی کثرت ہو چکی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، عرب کی بنجر زمینیں باغات اور نہروں میں شکل میں تبدیل ہو جائیں گی. تو یہ حالات کی تبدیلی ہے. وقت بھی تبدیل ہوگا، زمینوں میں بھی تبدیلی آ جائے گی. اور اسی طرح فرمایا لوگوں کی اندر بھی تبدیلی رونما ہوگی. لوگوں کی پہچان نہیں رہے گی. لوگ سچے جھوٹے کی پہچان نہیں، امانت دار خائن کی پہچان نہیں رہے گی. ایک شخص کے کئی چہرے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان امام الدجال سنین خداعا، فرمایا دجال کے آنے سے پہلے کچھ ایسے سال آئیں گے جو دھوکے باز سال ہوں گے، دھوکے والے سال ہوں گے. دھوکے کی کثرت ہو جائے گی. دھوکہ کیا ہے؟ فرمایا یکذب فیہ الصادق، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. ویصدق فیہ الکاذب، اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. ویخون فیہ الامین، جو امانت دار اس کو خائن سمجھا جائے گا. ویؤتمن فیہ الخائن، اور جو خائن ہوگا خیانت کرنے والا اس کو لوگ امین سمجھیں گے. لوگوں کی پہچان نہیں رہے گی. کوئی سچا جھوٹے کا امتیاز ختم ہو جائے گا. آج حالات ایسے بن چکے ہیں، کس کی بات پہ اعتبار کرے؟ کوئی میڈیا والا کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی زمین کی باتیں کر رہا ہے، کوئی آسمان کی باتیں کر رہا ہے. یہ بڑے بڑے ہمارے جو حکومتی سرگن ہیں ان کی بات کسی ایک پر بھی اعتبار نہیں رہا. تو فرمایا کہ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا. اور پھر یہیں پر بس نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حالات کی تبدیلی اتنی ہوگی وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا رویبضہ، وہ عام لوگوں کے معاملات میں گفتگو کرے گا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول رویبضہ کون ہے؟ فرمایا کہ الفویسق یتکلم فی امر العامہ، جو فاسق و فاجر لوگ ہوں گے، زانی لوگ ہوں گے، سود خور ہوں گے، حرام خور ہوں گے، حرام کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، وہ لوگوں کے معاملات میں گفتگو کرنے والے ہوں گے. آج میڈیا پر جتنی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ کوئی نمازی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، کوئی تہجد گزار لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. سب خائن، سب جھوٹے، سب بدکار، سب شراب پینے والے، نافرمانیاں کرنے والے. فرمایا عام گفتگو کرنے والے لوگ جن کی باتوں پہ اعتبار کریں گے وہ یہ لوگ ہوں. اور آج ہم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب میڈیا وار ہے، میڈیا کی جنگ ہے. جو کچھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ سلاب زدگان سے ہو رہا ہے آج کوئی دکھانے والا نہیں. جتنا بھی آپ کو پتہ چلے گا سوشل میڈیا سے پتہ چلے گا. لیکن کوئی اسلام کی طرف سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے یہ سب اس کو اچھالنے والے ہوں گے. انسان اسلام کی کمزوریاں، اسلام والوں کی کمزوریاں اچھالتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں آج جو ہمارے مسلمانوں کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، جو ان پر تکلیف آئی، پریشانی ہے، کوئی ان کا مداوع نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ سچے جھوٹے کی پہچان ختم ہو جائے گی. کس کو بندہ سچا سمجھے، کس کو بندہ جھوٹا سمجھے، کس پہ بندہ اعتبار کرے؟ آئے تو حالات ہیں، اپنے بچوں پر اعتبار نہیں ہوتا، کرتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حالات تبدیل ایسے ہوں گے کہ لوگوں کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی. کتنی مرتبہ آپ دیکھیں گے رشتہ داروں میں یا باہر کے لوگوں میں کسی بھی بندے آپ کے ساتھ بندہ آ کے باتیں کرے گا، بڑا آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی باتیں اچھالنے والا ہوگا، کل کو آپ کو بدنام کرنے والا ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہیں آپ اپنی طرح سے وہ بات کر دیتے ہیں لیکن وہ باتیں کہاں تک جا پہنچتی ہیں. تو کسی بندے پر اعتبار ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ یکذب فیہ الصادق، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. ویصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کو لوگ سچا کہیں.
تو آج یہ حالات، لوگوں کے اندر یہ تبدیلیاں آ رہی، لوگ بدلتے چلے جا رہے، ایک چہرے پر کئی چہرے انہوں نے بنا رکھے، کبھی کسی انداز، جس محفل میں ہوتے ہیں اسی محفل کا رنگ اپنا لیتے ہیں۔ مومن دو رنگی نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن آج ہر شخص مطلب پرست ہے، اپنا مطلب نکلنا چاہیے جہاں بھی اسے مطلب حاصل ہو جائے۔ تو یہ حالات کی تبدیلی، زمین پر تبدیلی، زمانے پر تبدیلی، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آ جائے گی، اور پھر لوگوں کی سوچ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا آئیڈیل اور نمونہ تبدیل ہو جائے گا۔ لوگ اپنے لیے نمونہ، اپنے لیے آئیڈیل اسلام والوں کو نہیں سمجھیں گے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قیامت سے پہلے، فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع، فرمایا قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں میں سب سے سعادت مند، سب سے لکی آدمی، سب سے بڑا پروٹوکول والا، سب سے بڑا عزت والا اس کو سمجھا جائے گا جو کمینے باپ کا بیٹا ہوگا، کمینہ اور کمینے باپ کا بیٹا ہوگا، وہ دنیا میں سب سے لکی سمجھا جائے گا، اسے لوگ اپنے لیے آئیڈیل سمجھیں گے، اپنے لیے نمونہ سمجھیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کسی علاقے میں کوئی عالم دین آ جائے، کوئی اللہ والا آ جائے، کون اسے ملتا ہے جا کے، کون اس سے جا کے دعائیں کرتا ہے، کون اس کی عزت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کسی کرتا۔ لیکن چاہے عرب ہوں یا چاہے عجم ہوں، کوئی فنکار چلا جائے عرب میں، یا کوئی ہمارے ملک میں آ جائے، کوئی دنیا کا فنکار جن کو ہم بھلے وقتوں میں مراسی کہا کرتے تھے، جن کو ہم کنجر کہا کرتے تھے، گاؤں میں بستی میں ان کو سب سے حقیر اور کمینہ سمجھا جاتا تھا، آج سب سے زیادہ لکی لوگ ان کو سمجھتے ہیں۔ ہزاروں کا مجمع ان کے آنے پر اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی سیلفیاں بنا رہا ہے ان کے ساتھ، کوئی ان سے آٹوگراف لے رہا ہے، بڑی سعادت مندی سمجھتے ان سے مل کر۔ تو فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع، قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں میں نمونہ، آئیڈیل، اچھا، فرمایا سب سے اسد الناس بالدنیا، اس شخص کو سمجھا جائے گا سب سے زیادہ سعادت مند، سب سے زیادہ اچھا آدمی اسے سمجھا جائے گا، کامیاب اسے سمجھا جائے گا جو کمینے باپ کا کمینہ بیٹا ہوگا۔ اور وہ یہی لوگ ہیں ہمارے جو ہمارے دین کو لوٹنے والے ہیں، آج ان کے ساتھ کھڑے ہونا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، ان کو اپنی مجلسوں میں بلانا اپنے لیے شرف سمجھتا ہے۔ تو یہ لوگوں کا انداز، لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، اس کے حالات گر جائیں گے کہ ناچ گانے والے، آلات موسیقی کو عام کرنے والے، زانی، شرابی، کبابی لوگوں کو لوگ عزت دیں گے، ان کو مقام دیں گے۔ اور فرمایا کہ مومن کی اپنی جوتی کے تسمے جتنی بھی حیثیت نہیں ہوگی، مومن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، مومن سے کوئی بھی محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور آج یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگوں کی سوچ میں تبدیلی، لوگوں میں تبدیلی، زمین پر تبدیلیاں رونما ہوں گی، وقت پر تبدیلی رونما ہوگی، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ لوگوں کی فطرتیں تبدیل ہو جائیں گی، لوگوں کی فطرت بدل جائے گی، ماحول فطرت سے ہٹ کر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے عیسائی بناتے ہیں، یا اسے مجوسی بناتے ہیں۔ یہ دین فطرت ہے، اور قرب قیامت فطرت بدل جائے گی، لوگوں کی فطرتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ فطرت کیا تبدیل ہوگی کہ انسان کا ایمان بھی موسمی، ان لوگوں کے حالات بھی موسمی ہو جائیں گے۔ گرمی پڑے گی لیکن اپنے وقت سے ہٹ کر، سردی چلے گی اپنے وقت سے ہٹ کر،
موسموں کے اندر تبدیلی آ جائے گی، لوگوں کے مزاج کے اندر تبدیلی آ جائے گی، لوگ فطرت سے ہٹ جائیں گے۔ کیوں؟ ان کی خوراک فطرت سے ہٹ جائے گی۔ آج ہماری جو خوراک ہم کھا رہے ہیں وہ فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے جانور، مثلا مرغی کے انڈے ہیں، انسانیت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آج جو مرغیوں سے انڈے حاصل کیے جا رہے ہیں وہ فطرتی طریقے سے نہیں حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ان کو ایسی فیڈ ڈالی جا رہی ہے کہ ہر مرغی دن میں 2 انڈے دے رہی ہے۔ جانوں کی افزائش نسل ہو رہی ہے لیکن فطرت سے ہٹ کر کی جا رہی ہے، ٹیکے کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ جانوروں کی خوراک فطرت سے ہٹ کر، جانوروں کی افزائش نسل فطرت سے ہٹ کر، اور جب ہماری خوراک فطرت سے ہٹ کر ہوگی تو ہم بھی فطرت سے ہٹ جائیں گے۔ آج سردی کے موسم میں آپ کو کھیرے کی پیداوار بھی ملے گی، کریلے کی پیداوار بھی ملے گی، ایسی سبزیاں جو گرمی میں پائی جاتی ہیں آپ کو سردی میں میسر ہوں گی، اور سردی والی آپ کو گرمی میں میسر ہوں گی، کہ فطرت سے ہٹ کر غیر فطرتی طریقے پر خوراک حاصل کی جائے گی۔ اور جو ہم فطرت سے ہٹ کر ہماری خوراک ہوگی تو ہم بھی فطرت سے ہٹ جائیں گے، ہم اپنے دین سے ہٹ جائیں گے، اپنی فطرت اپنے مزاج سے ہٹ جائیں گے۔ آج وقت سے پہلے بڑھاپا آ رہا ہے، وقت سے پہلے بچے جوان ہو رہے ہیں، یہ سب فطرت کی ہٹ کر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہمارے مزاج موسمی ہو چکے ہیں کہ بس ایسا لباس لو جو بس ایک موسم چلے، نیا موسم آئے نیا لباس ہونا چاہیے، ہر موسم میں نیا لباس ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس بھی موسمی ہو گیا، ہماری خوراک بھی فطرت سے ہٹ گئی، ہمارے معاملات بھی فطرت سے ہٹ گئے، اور جب ہم فطرت سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی فطرت سے ہٹ جائے گا۔ اور یہ ساری جو تبدیلیاں آج کے خطبے میں بیان کی گئی، ان کی سب کی تبدیلی کی جو اصل یہ تبدیلیاں جو پیش خیمہ ہیں وہ ایمان کے تبدیل ہونے کا پیش خیمہ ہے، کہ جب حالات میں تبدیلی آ جائے گی، زمین میں تبدیلی آ جائے گی، موسموں میں تبدیلی آ جائے گی، ہماری خوراک میں تبدیلی آ جائے گی، ہر چیزیں فطرت سے ہٹ جائیں گی تو لوگ اپنے ایمان سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کئی سو سال پہلے اس کی بات کی پیشین گوئی فرما دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم، فرمایا میرے صحابہ نیکیاں جلدی جلدی کما لو، نیک اعمال جلدی جلدی کرنے شروع کر دو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ یصبح المؤمن کافرا، مومن آدمی صبح کو کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ہوگی حالت ایمان میں، رات کو کافر ہو چکا ہوگا۔ ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا، رات کو کافر ہوگا، دن کو مسلمان ہو چکا ہوگا۔ یعنی اسلام کے اندر، ایمان کے اندر اتنی تیزی سے تبدیلی آئے گی۔ اور آپ میں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنا دین چند دنیا کے مفاد کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں صرف ایک وقت کا کھانا دے دو، جس مرضی مجلس میں جا کر بٹھا لو، سے جہاں مرضی اسے گواہیاں دلا لو، چاہے جھوٹیاں گواہیاں دینے کے لیے بھی تیار ہے، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے تیار ہے جو صحابہ کو امہات المومنین پر تبرہ بازی کرنے والے، ایک وقت کے کھانے کے لیے قادیانیوں کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائے گا، اپنے دین کو فروخت کر دے گا، دنیا کے مفادات کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ فرمایا یہ حالات ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا، صبح مومن تھا رات کو کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ ایمان کی تبدیلی، ایمان اتنی جلدی تبدیل ہو جائے گا، ایمان ہم پکے نہیں رہیں گے، تو یہ سب سے خطرناک تبدیلی یہ ایمان کی تبدیلی ہے۔ اس لیے آج یہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھتے ہوئے پھر بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہتے میں سفر میں تھا تو میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک بندہ بیٹھ کے وہ ایک سگریٹ مکمل کرتا پھر دوسری سگریٹ جلا لیتا، سگریٹ پہ سگریٹیں پیتے جا رہا ہے۔ کہتے میں نے کہا یار میرے سر میں درد شروع ہوگی، تم تیری مہربانی کی اس کو بس کر دو، اب دوبارہ سگریٹ نہ جلانا۔ وہ کہنے کا مول صاحب اب ہو، مولوی لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن کسی بات کا جواب نہیں دیتے صحیح طرح سے۔
تو مجھے ایک سوال کا جواب تو بتائیں. تمہارے استاد جی پوچھنے کے بھی بتاؤ بھی تمہارا کیا سوال ہے. اگر تو مجھے آتا ہوا تو وہ جواب دے دوں گا، نہ آتا ہوا تو معذرت کر لوں گا. اس نے کہا جو دجال قرب قیامت آئے گا، تم کہتے ہو کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، تو جب اس کے ماتھے پر کافر لکھا پھر بھی لوگ اس پر کیسے ایمان لے آئیں گے؟ استاد جی فرمانا کہ میں نے اسے کہا تمہارے پاس سگریٹ کی ڈبی ہے؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا وہ دو مجھے ذرا. کہتے کہ دیکھو اس پر کیا بنا ہوا ہے. اس وقت ہونٹوں کے کینسر کی تصویر ہوتی تھی، آج کل پاؤں کے کینسر کی تصویر سگریٹ کی ڈبی پر بنتی ہے. کہتے یہ دیکھو اس پر کیا تصویر بنی ہے. منہ کا کینسر ہو جاتا ہے، پاؤں میں کینسر ہو جاتا ہے اس سگریٹ پینے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود تم پی رہے ہو کہ نہیں پی رہے؟ کہتے استاد جی کہتے مجھے ہی موقع ملا تیرے جیسے خبیث دجال پر ایمان لائیں گے، وہ کافر پڑھ کے بھی پھر بھی اس پر ایمان لے جائیں گے. اور آج حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم تباہی دیکھ کر بھی اس تباہی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نظریں خراب ہو جائیں گی بار بار موبائل دیکھنے کمپیوٹر دیکھنے سے، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے نوجوان بچوں کی نظر خراب ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹی اینکیں لگ گئی ہیں. پتہ یہ تباہی ہے، یہ نقصان دہ ہے، چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور ایسے حالات ہوں گے قرب قیامت دجال کے آنے سے پہلے کہ حالات کی ایسی تبدیلی ہوگی. کون ہے اس دور میں جس کو یہ پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے؟ کون ہے جس کو پتہ نہیں کہ جمعہ فرض ہے؟ لیکن لوگ فرائض کو جانتے ہوئے پھر بھی چھوڑیں گے، خیر کو پہچان کر بھی چھوڑیں گے، اور شر کو ہلاکت کو پہچان کر بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اور حالات ایسے سخت ہوں گے. پیارے پیغمبر علیہ السلام میں دجال سے پہلے ایسے حالات آئیں گے کہ سختیاں آ جائیں گی، پیداوار میں کمی آ جائے گی، بھوک معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو اتنے حالات سخت ہوں گے، اتنے حالات سخت ہوں گے کہ ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا فیتمرغ علیہ، اور قبر پر وہ چمٹ جائے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر. وہ کہے گا ہائے کاش میں اس قبر والے کی جگہ میں قبر میں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بہ الدین، وہ دین کی بنا پر یہ بات نہیں کہے گا الا البلایا. روئے زمین پر حالات اتنے سخت ہو جائیں گے، لوگوں کا گزرانے زندگی اتنا سخت ہو جائے گا، بھوک پھیل جائے گی، پیداوار میں کمی آ جائے گی، معیشت ختم ہو جائے گی، لوگ مرنے مرانے پر آ جائیں گے. اور آج یہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، پیداوار میں دن بدن کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، پوری دنیا پر معیشت کمزور اور حالات تنگی کی طرف جا رہے ہیں. یہ وہ حالات کا پیش خیمہ ہے. اور ایسی ایسی آزمائشیں لوگ غربت کی وجہ سے، معیشت سے، ایک وقت کی روٹی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کاش ہم مر چکے ہوتے. آج وہ حالات کہ قبر والے کے پاس سے گزرے کہے گا کاش اس قبر والے کی جگہ میں قبر میں ہوتا. اور وہ دنیا کے اندر اتنے فتنے رونما ہوں گی، ایسی سختیاں آئیں گی، ایسی آزمائشیں آئیں گی جس کی وجہ سے وہ قبر کے اندر جانے کو پسند کرے گا بنسبت دنیا میں رہنے کی. تو بھائیو اس حالت میں بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے دین کو بچانا، اپنی اولاد کو دین کی طرف رغبت لانی، ترغیب دلانی، ان کو دین پر ثابت قدم رکھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ ہمیں ان خطرناک تبدیلیوں میں، ان حالات کی تبدیلی میں اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے. اللہ میں ایسے فتنوں میں نہ ڈالے کہ جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، ہماری آخرت کو خطرہ ہو. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ ثابت قدم فرمائے، جب اس دنیا سے جائے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.